السلام علیکم دوستو، شایان وائس چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل شایان وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ عاصم نے ایک لمبے عرصے بعد اپنے آبائی گاؤں کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لاہور سے ایک پرانی ٹرین میں سوار ہو کر روانہ ہوا تھا، لیکن اس کے سفر میں کچھ عجیب و غریب تھا۔ جیسے ہی رات بڑھتی گئی، عاصم نے محسوس کیا کہ ٹرین کے دیگر مسافر ایک ایک کر کے اترتے جا رہے تھے۔ جب تک وہ گاؤں کے قریب پہنچا، صرف وہ اور چند بوڑھے مسافر رہ گئے تھے۔ ٹرین نے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکنا شروع کیا، جس کا نام اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اسٹیشن نمبر 13۔ یہ عجیب و غریب جگہ تھی اور وہ جلدی سے اپنا سامان لے کر باہر آیا۔ اس نے فوراً ہی نوٹ کیا کہ اسٹیشن عجیب اور سنسان تھا۔ یہاں کوئی آواز نہیں تھی سوائے ہوا کے سرد جھونکوں کے جو پلیٹ فارم کے اوپر سے گزرتے تھے۔ سامنے ایک پرانی سی عمارت تھی جس پر اسٹیشن کا بورڈ جھکا ہوا لٹک رہا تھا۔ اسٹیشن کی بائیں طرف ایک گھنٹی تھی جس کی زنگ آلود آواز جیسے کہتی ہو اسے برسوں سے بجایا نہیں گیا۔ یہ اسٹیشن اتنا خالی کیوں ہے؟ عاصم نے خود سے پوچھا، لیکن جلدی جلدی اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں عاصم کو ایک پراسرار سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز جیسے کسی دور دراز جگہ سے آ رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا ہو۔ وہ مڑ کر دیکھتا تو پلیٹ فارم بالکل خالی تھا، لیکن جیسے ہی وہ پھر آگے بڑھتا وہی آواز دوبارہ آتی۔ عاصم کے قدم تھم گئے۔ اس نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے محسوس کی۔ پلیٹ فارم کے دور کونے پر اسے ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہم ہے، لیکن جب وہ سایہ اس کے قریب آیا تو عاصم نے ایک بلیچنگ سی چیخ محسوس کی۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی اور پلیٹ فارم پر لگی ہوئی پرانی گھڑی 12 بجے بجنے لگی۔ عاصم کی نظریں اس سائے پر جم گئیں، لیکن وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ 12 بجے کی گھنٹی بجنے کے فوراً بعد پلیٹ فارم پر دھند کی ایک گہری لہر چھا گئی۔ اسی وقت عاصم نے دور سے ٹرین کے انجن کی آواز سنی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ اس پلیٹ فارم پر کبھی کوئی ٹرین نہیں آتی۔ ٹریکس پر ایک پرانی سی ٹرین نمودار ہوئی جس کے انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ جیسے ہی ٹرین رک گئی، اس کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ اندر روشنی کم تھی اور بیٹھنے کی جگہ خالی تھی۔ عاصم کو عجیب سا احساس ہوا، لیکن ناقابل برداشت تجسس نے اسے ٹرین میں سوار ہونے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی عاصم ٹرین میں داخل ہوا، اسے محسوس ہوا کہ کچھ غیر معمولی ہے۔ دروازے زور سے بند ہو گئے اور ٹرین نے حرکت شروع کر دی۔ اندر کا ماحول دباؤ کا تھا، جیسے دیواریں اس پر بند ہو رہی ہوں۔ کھڑکیوں کے باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے گہری دھند کے۔ عاصم نے ایک سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ایک سرد سانس اس کے گرد محسوس ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے بولے بغیر نہ رہ سکا۔ ٹریکس پر ٹرین کی حرکت تیز ہوتی گئی، لیکن عاصم کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ٹرین کے اندر کچھ غیر معمولی حرکت ہو رہی ہے۔ ٹرین کی روشنی اچانک بجھنے اور جلنے لگی اور سیٹوں کے درمیان سے سایہ دار شکلیں نمودار ہونے لگی۔ یہ سائے دھندلے اور خوفناک تھے۔ ان کی شکلیں انسانوں جیسی تھی، لیکن ان کے چہرے مسخ شدہ اور آنکھیں خالی تھیں۔ ان میں سے کچھ مسافروں کی طرح نشستوں پر بیٹھ گئے، جبکہ باقی کھڑے ہو کر عاصم کو گھورنے لگے۔ عاصم نے دل کی گہرائیوں میں خوف محسوس کیا۔ وہ سائے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی سانسوں کی آواز جیسے کہ کوئی مرنے والا آخری سانس لے رہا ہو، ٹرین کے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ عاصم نے فرار کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ اچانک ایک سائے نے اپنی خوفناک سرد انگلیاں عاصم کی گردن پر رکھی اور عاصم کو لگا جیسے اس کی روح جسم سے باہر نکلنے لگی ہو۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز جیسے اس کے گلے میں پھنس گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر بے بس تھا اور اس پر دہشت کا سایہ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ عاصم کی آنکھیں بند ہونے لگی۔
لیکن اچانک اس کے کانوں میں ایک بوڑھی آواز گونجی، یہ ٹرین کبھی نہیں رکے گی، یہ لعنتی اور پرانی جگہ کی کہانی ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ عاصم کو یہ آواز اپنے دماغ میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پوری طاقت سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ اسٹیشن کے ایک قدیم کمرے میں تھا اور سامنے ایک پرانی کتاب پڑی ہوئی تھی۔ کتاب کے سرورق پر عجیب و غریب علامتیں تھیں جنہیں وہ سمجھ نہیں پایا، لیکن ان میں ایک عجیب چمک تھی۔ اسے فوراً احساس ہوا اس کتاب میں وہ تمام راز ہیں جو اس لعنتی اسٹیشن اور بدروحوں سے بھری ٹرین سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کتاب کو کھولنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے چھوا، اسے لگا جیسے اس کا جسم منجمد ہو رہا ہو۔ اس کتاب کی چمک مزید تیز ہو گئی اور وہ بوڑھی آواز دوبارہ گونجی، یہ لعنتی نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ جب تک کوئی اس کتاب کا راز کھول کر پلیٹ فارم نمبر 13 کو ختم نہیں کرتا، ہر رات یہ ٹرین اپنی موت کا سفر جاری رکھے گی۔ عاصم کا دماغ چکرانے لگا اور اسے فوراً اپنی جان بچانے کا خیال آیا۔ اس نے ٹرین سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور پلیٹ فارم کی طرف دوڑنے لگا، لیکن ہر قدم کے ساتھ اسے لگ رہا تھا کہ پلیٹ فارم ایک دائرے میں اس کے گرد گھوم رہا ہے، جیسے وہ کبھی اسے باہر نہیں نکل سکے گا۔ بدروہیں ٹرین سے باہر نکل کر اب اسٹیشن کے ہر کونے سے عاصم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے قدموں کی آواز اور ان کے خالی چہروں کا خوفناک سایہ عاصم کو وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی پلیٹ فارم کے دروازے کی طرف دوڑتا، دروازے خود بخود بند ہو جاتے۔ یہ جگہ لعنتی ہے، یہ جگہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی، ایک بدروح کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ عاصم کا دل ڈوبنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اسٹیشن کی دوسری طرف ایک پرانا دروازہ دیکھا جو زنگ آلود ہونے کے باوجود کھلا تھا۔ یہ اس کا آخری موقع تھا۔ وہ اس دروازے کی طرف دوڑا، پیچھے بھاگتی ہوئی بدروحوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ جیسے ہی عاصم دروازے تک پہنچا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پلیٹ فارم کی عمارت اچانک شعلوں میں گھر گئی۔ بدروحیں چیختی چلاتی ہوئی دھوئیں میں بدلنے لگی اور ٹرین بھی آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو گئی۔ عاصم نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جگہ جو لمحہ پہلے خوف سے بھری ہوئی تھی، اب آگ میں جھلس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لعنتی جگہ کا آخر کار انجام آ گیا ہو۔ عاصم نے گہرے سانس لیے اور اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ رات کے سناٹے میں وہ اکیلا کھڑا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی اس عجیب و غریب پلیٹ فارم کی یادیں تازہ تھیں۔ کیا وہ واقعی بچ گیا تھا، یا یہ صرف ایک نئی خوفناک کہانی کا آغاز تھا؟ عاصم کبھی نہیں جان پائے گا۔ یہ کہانی تو مکمل ہو گئی، لیکن اس کا خوف عاصم کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ پلیٹ فارم نمبر 13 کا راز کبھی مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی سامنا کرتا ہے وہ کبھی پوری حقیقت کو بیان نہیں کرتا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل شایان وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگی۔